نشان تھا روی کمار کہہ رہے ہیں واٹ از دی پرسنٹیج آف جزیا. یار اس پہ ایڈم صاحب نے ایک اسٹریم میں بتایا تھا پورا کیلکولیشن کیسے کیا ہوتا تھا, تو آپ دیکھیے الگ سے آئی ایم شیور ویڈیو اپلوڈ کیا ہوگا. شافیوں کے مطابق تو جزیہ کا پرسنٹیج نہیں ہے, حنفیوں کے مطابق پرسنٹیج نہیں ہے. وہ جو شافیوں کے مطابق تو 1 دینار ہے وہ کرنے کا ہے, اور حنفیوں کے مطابق کوئی 6 یا 7 انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں کہ یار اتنا امیر ہوگا تو اتنا غریب ہوگا. یہ انہوں نے تو تھوڑی سی بنائی ہے سیگریگیشن, بٹ دیٹس اٹ. مگر جنیرکلی اسپیکنگ کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہے پرسنٹیج کے مطابق, نہیں, نتھنگ لائک دیٹ. اچھا اس میں آپ دیکھیے گا, اس میں تبیان القرآن میں تھوڑا سا انہوں نے بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا. یہ کہتے ہیں جزیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے, اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. ادھر نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سال 2000 ہیلے ادا کیا کریں گے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر یہ 3041 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اور حضرت عمر نے بنو تغلب کے نصارہ سے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر شخص سے زکوٰۃ سے دگنی رقم لی جائے گی. اور جزیہ کی دوسری قسم وہ ہے جو اہل کتاب سے جزا یہ کیا ہے, جزا ہر سال لی جاتی ہے, اور اس کے عوض ان کو ان کے املاک پر یہ کیا ہے, املاک پر برقرار رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈسکرپشن ہے, I'm sure اس پہ جب آپ اس تفصیل یہ اصل میں میں 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. آپ اصل میں ہاں وہ ایک وہ ہے جو ملک سے لینا ہے, اور ایک وہ ہے جو ہاں بندوں سے لینا ہے. تو یہ ملک سے لینا اور بندوں سے لینا 2 ڈفرنٹ چیزوں کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں وہ. بٹ ایٹ دا ہاں اینڈ آف دا ڈے میں بات کروں بندوں سے لینے والی, انسانوں سے جو لینی ہے آپ نے, ہاں اس کا کیلکولیشن الگ ہے. اس کا کیلکولیشن الگ ہے. وہ جو آپ کو پہلی ہے وہ ملک سے لینے کی, مثلا 2000 دینا ہے, اور وہ دوسرے نے وہ بتا دیا نا کہ وہ زکوٰۃ سے دگنا, دگنی لیکن زکوٰۃ کس سے دگنا, ٹھیک ہے. وہ سر ڈفرنٹ چیزیں ہیں. امام شافی نے ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہوا ہے ہر کسی نے, کیونکہ قرآن میں جزیے کی رقم نہیں ہے, فکس نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں چونکہ رقم نہیں ہے لہٰذا ہر بندہ اپنی مرضی سے جزیہ بنا سکتا ہے کہ یار اتنا ہر جو ایڈم صاحب حاکم ہے. جو ایریا کا امیر ہوگا وہ جو لینا چاہتا ہے وہ وہی ہے جزیہ. بالکل, امیر جو لینا چاہے, اور گائیڈ لائنز دے دی ہے, شافیوں نے اپنی دے دی ہے, مالکیوں نے اپنی دے دی ہے, حنفیوں نے اپنی دے دی ہے. وہ گائیڈ لائن ہے, امیر جو ہے اسے موڈیفائی کر سکتا ہے بیسڈ آن دا ویلیوز. اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں, جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہ, جزیہ کی اختلاف ہے. مقدار میں ہاں فقہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہر سال 1 دینار مقرر کیا جائے گا, جیسا کہ خواہ میں نے وہ ابھی غنی بتایا آپ ہو کو. یا فقیر. بالکل ان کی دلیل اسٹینڈرڈ. یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے مساوی کپڑا وصول کرے. سنن نبی داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں, سنن ترمذی کی بھی حدیث میں یہ مل جائے گا, یہ پورا حوالہ دیا ہے. امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سونا رکھنے والوں سے ہر سال 4 دینار وصول کیا جائیں گے, اور چاندی رکھنے والوں سے ہر سال 40 درہم وصول کیے جائیں گے. اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی. حضرت عمر اسی طرح منقول ہے. پھر امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ امیر آدمی سے 48 درہم سالانہ لیے جائیں گے. پھر یہ متوسط جو بھی لکھا ہے سے متوسط طبقے سے یعنی غریب طبقے سے 24, اور فقیر سے 12 درہم. اور اشرم نے امام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ امام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے. اچھا ابھی اسی وجہ سے وہ بندہ واپس نہیں نہ آیا تھا
جس نے مجھے حدیث ہاں دکھانی تھی کہ غریب سے نہیں لینا اور بوڑھے سے نہیں لینا, کیونکہ آپ کے سامنے ہے یہ. اسی لیے میں نے کہا تھا, جیسے اس نے بات بولی تھی میں نے کہا دکھائیں دکھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ غریب بوڑھا کچھ بھی اسے لینا ہے. دیٹس دا ریئلٹی آف اٹ. اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا ڈفرنٹ فقہ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ انہی بیسس کے اوپر ہیں. لائک یار اتنا اچھا اس میں بھی ذلیل ترین ہے یار یہ. ایڈم صاحب سوچو نا کہ یہ جو بیسک چیزیں ہے اس پہ بھی نہ قرآن نے اور نہ رسول اللہ نے رہنمائی کی ہے. یہ آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں کہ بھائی اتنا لیں گے, دوسرا کہہ رہا اتنا لیں گے. یعنی جو فقہ اس جگہ پر چلے گا, کثرت سے فالو کیا جائے گا, راج ان کا ہوگا کہ وہ کتنا اس پہ امپوز کرتے ہیں. اچھا ایڈم صاحب, یہ جی سر. ایک صرف چونکہ ابھی اس پہ بحث ہو ہی چکی ہے, بات آئی چکی ہے, کیا آپ ہمارے درشکوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو 1 دینار اس ٹائم کا یہ کتنا آس پاس ہو سکتا ہے ہمارے سر آج جی کے 10 ایک ایوریج بندے کی تنخواہ 10 دینار تھی, رائٹ. اس میں سے ایک لینا ہے آپ نے. اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی ایوریج تنخواہ ہے, اس کا 12 سال سے اوپر کے جو لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیٹس اسیوم کہ وہ اس کے ہیں 2, ٹھیک ہے, وہ 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے سال میں 10 دن کما کے, اور یہ ایوریج تنخواہ تھی. یہ اصل میں شافیوں نے ایجپٹ کے اوپر بنایا تھا. اب اس کو 3 دینار دینا ہے اپنے تینوں لڑکوں کا, ٹھیک ہے, اور اپنا, دونوں لڑکوں کا اور اپنا, اس کو 3 دینار دینا ہے. یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ غریب بندے سے آپ نے اس کی 30% سیلری لے لی ہے. امیر بندے سے لو بات بنتی ہے, غریب 30% لے لی. غریب بندے کس کی بات کر رہا ہوں میں, جو سب سے غریب ہے, یعنی کہ اس کو زکات دینے کا مستحق ہے وہ بندہ, اس سے. تو سر یہ والی گیم ہے وہاں پہ. اتنا ذلیل کرو کہ وہ ایونچولی اسلام قبول کر لیں. دیٹس دا ریئلٹی, دیٹس دا ریزن بیہائنڈ جزیہ. دس از دا ریزن بیہائنڈ جزیہ. اب آپ مجھے کہتے ہو کہ یہ اس کی اینول سیلری کا 10% ہے, مگر پرابلم یہ ہے اس نے اپنے سارے لڑکوں کا بھی دینا ہے, جتنے بھی اس کے ہیں, 2 ہیں 3 ہیں, انہوں سب کا دینا ہے. تو لہٰذا وہ اپنے لڑکوں سے کام کروائے گا, ان سے چائلڈ لیبر کرائے گا, پھر ہی دے سکتا, نہیں تو نہیں دے سکتا, اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیونکہ 11 سال سے بڑا لڑکا جو ہے وہ لڑکا ہو چکا ہے, وہ بالغ ہو چکا ہے اسلام کی نظر میں. تو یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے پکڑا. اب یہ غریب بندے کا ہے. اب ذرا جو امیر بندہ ہے یار, وہ تو چلو کچھ نہ کچھ عرصے تک دے لے گا, لیکن اب آپ ان کی بزنس کے اوپر بھی لات مار رہے ہو. بزنس ان کے ساتھ آپ کرتے نہیں ہو, ان کے بزنس کو آپ نے ختم کر دیا. اب وہ آپس میں کتنا کو بزنس کر لیں گے جب سارے غریب ہیں, اور آپ نے ان سے اچھے بزنس کھول لیے. آپ انہی سے زکات لے کے مسلٹوں کو زکات بھی دے رہے ہو, ان کے بزنس بھی اسٹیبلش کرا رہے ہو. تو آپ اکنامکلی تباہ کر دیتے ہو اس سوسائٹی کو, and then you make Muslims out of them. That's how it happens. سر یہ اکنامکلی ذلیل کرنے والی گیم ہے. تھینک یو سو مچ یار میڈم صاحب, یہ ضروری تھا یہ بات بھی لانا ایگزامپل کے تھرو.